میرے بہت ہی عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس گورنر ہاؤس میں بارہا مختلف ادوار میں آتا رہا ہوں، اور یہ پہلا وہ ہاؤس ہے جس میں سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم یہاں پر مقیم رہے، اور اس کے بعد متعدد صدر اور پھر بہت سے گورنر آتے رہے، اور تقریباً ہر دور میں میرا کسی نہ کسی حوالے سے گورنر ہاؤس آنا رہا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ایک انفرادی ملاقات کی حد تک تھی۔ اور اس مرتبہ میں نے کبھی خود سے خواہش ظاہر نہیں کی کہ میں گورنر ہاؤس جا کر دیکھوں، گورنر ہاؤس میں جا کر گورنر صاحب سے ملاقات کروں، لیکن یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ گورنر صاحب کئی مرتبہ میرے پاس تشریف لائے اور اپنے کچھ کارگزاریوں کا ذکر فرمایا۔ ہر ایک آدمی اپنے جب کسی منصب پر پہنچتا ہے تو وہ اپنے کارگزاریاں کچھ نہ کچھ بیان کیا کرتا ہے، لیکن انہوں نے جو باتیں بیان کیں اور میں نے ان سے سنی، وہ اتنی انقلابی نوعیت کی تھیں کہ میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ میں خود اپنی آنکھوں سے جا کر وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں یہ توفیق بخشی، اور آج یہ نظارہ میرے سامنے ہے۔ حالانکہ بظاہر یہ کوئی شیڈولڈ سیشن نہیں ہے جیسا گورنر صاحب نے بتایا، بلکہ یہ صرف جو طلباء یا طالبات کوئی سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے آنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے ہو رہا ہے۔ جو اسکیڈولڈ سیشن ہوگا یقیناً اس سے کہیں بڑا زیادہ ہوگا۔ زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ کہ پورا بھرا ہوا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ اس طرح کسی زمانے میں ہم اپنے تاریخ میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری تاریخ اس حوالے سے بھری ہوئی ہے کہ ہمارے حکمران، جن کی سب سے اعلیٰ مثال خلفائے راشدین ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے پاس کوئی گدھا یا کتا بھی مرتا ہے تو مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ تمہاری حکومت کے دوران یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ اور اس کی وجہ سے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راتوں کو اٹھ کر گلیوں میں چکر لگا کر دیکھا کرتے تھے کہ کون کس حالت میں ہے اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق ہمارے گورنر کامران کیسوری صاحب کو بخشی کہ انہوں نے اس روایت کو یہاں زندہ کرنے کی کوشش، اور عام آدمی اور ان کے درمیان جو فاصلے ہوا کرتے ہیں، عام آدمی اور حکمران کے درمیان جو فاصلے ہوا کرتے ہیں، ان فاصلوں کو انہوں نے توڑا، اور اس کی وجہ سے ماشاءاللہ آج یہ منظر ہمارے سامنے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صورتحال مجھے معلوم ہوئی کہ یہاں کا ایک خاص گیٹ ہے کہ جو 24 گھنٹے کھلا ہے، اور کوئی بھی شخص وہاں پر آئے اور اپنی کوئی فریاد لے کر آئے، اپنا کوئی مسئلہ لے کر آئے تو اس کو سنا جاتا ہے، اور اس کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ جو بڑا ایک اہم کام ہے، جو نوجوانوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ ایک تو کوئی اگر آدمی
سوال کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا تو آپ اس کے لیے کوئی انتظام ایسا فرماتے کہ اس کا مستقل ذریعہ آمدنی بن جائے۔ اس کی متعدد نظیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود ہیں۔ اور دوسرا، آپ کی ہر ایک اپنے تمام صحابہ کرام کو یہ تاکید تھی کہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مفید بناؤ، دوسروں کے لیے مفید بناؤ۔ اور قرآن کریم نے بھی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین وہ امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی، لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی۔ تو آپ نے مختلف ایسے اعمال کا ذکر کیا جو بڑے نیک اعمال ہیں اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے جنت کے وعدے فرمائے ہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میں وہ کام نہ کر سکوں تو پھر یہ فضیلت مجھے کیسے حاصل ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تعین صانعا، یعنی کسی کاریگر کی اس کے کام میں مدد کروں۔ اس نے کہا اگر یہ بھی مجھ سے نہ ہو سکے تو فرمایا او تصنع لاخرق، کہ جو شخص کوئی کام نہیں جانتا اس کو کام سکھا کر اس قابل کر دو کہ وہ اپنا وہ کام سیکھ جائے، اور اس کے لیے تم اس کا ذریعہ بن جاؤ، اس کے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بن جاؤ۔ تو یہ کام اگر نیک نیتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو یہ عظیم عبادت ہے۔ اور یہ عبادت، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ عبادت ماشاءاللہ گورنر ہاؤس میں ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال قائم فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان حاکم اور ایک مسلمان حکومت کے محل میں، اس کے قصر میں کس طرح لوگوں کی پہنچ ہوتی ہے اور کس طرح وہ یہاں سے اپنی تعلیم و تربیت سے اس آراستہ ہو کر واپس جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی عظیم مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گورنر صاحب کی اس کوشش کو برابر فرمائے، اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ بس ایک گزارش میں سب طلباء طالبات سے یہ کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین موقع عطا فرمایا ہے اپنی تعلیم و تربیت کا، اور اس کے ذریعے اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونے کا۔ لیکن اس میں بس آپ نیت یہ رکھیں کہ ہم یہ تربیت اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم کسی کے سامنے کسی کے دست نگر نہ ہوں، کسی کے محتاج نہ ہوں، اور اپنی صلاحیتوں کو اپنے ملک و ملت کی صلاح و فلاح کے لیے استعمال کریں۔ آج کل تعلیم اور تربیت کا انتہائی مقصد یہ قرار دے لیا گیا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، وہی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے۔ لیکن آپ الحمدللہ اس ماحول میں تربیت پا رہے ہیں تو یہاں آپ کے ذہن میں صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ ملک و ملت کی خدمت کرنا ہے، اور یہ سمجھیں کہ ہم اگر یہ اس کے ذریعے باہر سے ڈالر کما رہے ہیں تو وہ ہم اس لیے کما رہے ہیں تاکہ ہمارا ملک محتاجی سے نکلے اور اب غلامی سے نکلے، قرضوں کی غلامی سے نکلے۔ یہ صاحب نیتیں کریں گے تو پھر یہ آپ کی ساری تعلیم حاصل کرنا بھی عبادت ہوگی۔ اور پھر یہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہر تعلیم یا کوئی بھی علم ہو وہ اس وقت تک نافع نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم نہ کیا جائے۔ لہذا اپنی تعلیم و تربیت کے دوران اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں، اور اپنا دن شروع کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر شروع کریں یا اللہ میں یہ دن شروع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور میں اس دن کو آپ کی اطاعت میں خرچ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور آپ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور رات کو جب سونے سے پہلے آپ اپنا جائزہ لیں کہ کہیں آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی گناہ تو نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ فریاد کر لیں کہ یا اللہ میں نے عہد کیا تھا لیکن مجھ سے میں بہک گیا یا میں بھٹک گیا،
لہذا فلاں فلاں جگہ پر مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آپ کا کوئی دن ان دو باتوں سے خالی نہ ہو۔ فجر کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ اور سونے سے پہلے پھر اپنے توبہ اور استغفار، یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دین بھی آپ کا بہتر ہوگا، آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ کا مظاہرہ ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔